بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہم کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم نے مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں 2-3 دنوں کے دوران جو ہم نے ایکٹیویٹیز کی ہیں اس کے بارے میں ہم جو ہمارے مختلف تھانہ جات، جو ہماری JTT ٹیم ہے، انہوں نے جو اچھی پرفارمنس دکھائی ہے وہ ہم آپ کے سامنے بھی پیش کریں گے، تاکہ آپ ملتان کی عوام الناس کو بتا سکیں کہ جو پولیس ہے وہ مختلف جو ایکٹیویٹیز ہے، اللیگل ایکٹیویٹیز ہے، جس میں نارکوٹکس ہو گئی، جس میں ایکسپلوزیو سبسٹنس ہو گئے، جس میں باقی جو چیزیں ہیں، کار لفٹر ہو گئے، جو کہ کافی عرصے سے تھوڑا سا جو ہے نا یہاں پہ ایک سرج آیا ہوا تھا کرائم میں، اس کو کرب کرنے میں جو ملتان پولیس ہے وہ کتنا کام کر رہی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے جو ایکٹیویٹی کی ہے وہ تھانہ نیو ملتان کے ایریا میں نیو ملتان کی ٹیم، SP سٹی کی ٹیم اور نیو ملتان کے SHO جو نیولی اپوائنٹڈ ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی کارروائی کی ہے۔ 11 کلو گرام سے زیادہ چرس برآمد کی ہے، 1 کلو گرام سے زیادہ آئس برآمد کی ہے۔ جیسا کہ ہم نے سال کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ملتان پولیس ہے اس کا ایم یہی ہے 2025 میں کہ ہم جو ہے یہ جو نارکوٹکس پیڈلر ہیں، جو مین سپلائر ہیں، ہم ان کی کمر توڑیں گے۔ اور کمر کیسے توڑیں گے؟ ہم جو مین سپلائر ہیں ان کے خلاف جتنے بھی بڑے پیمانے پہ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں ہم وہ کریں گے۔ اس جو نیو ملتان میں جو ایک خاتون پکڑی گئی ہے جو کہ بیسیکلی اوڈ ہے، اور 2 اس کے ساتھ اس کے ساتھی پکڑے گئے ہیں جو کہ بین الصوبائی اور بین الاضلاعی یہ سپلائی فراہم کرتے تھے۔ ملتان میں بھی ان کا وسیع نیٹ ورک تھا، جن کو انفارمیشن بیسڈ آپریشن کیا گیا اور سکسیسفلی ہم نے ان کو اپریہینڈ کیا، اور ان کے قبضے سے ہم نے 11 کلو سے زائد چرس برآمد کی اور 1 کلو گرام سے زائد ہم نے آئس برآمد کی۔ اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے میں ہمارے پاس کار لفٹر بڑے آئے ہوئے تھے۔ کار لفٹر ہماری جو چوری کی وارداتیں تھی کار کی، ہم نے اس پہ اپنی جو AVLC کی ٹیم ہے ہماری اور جو تھانہ گلگشت کی ٹیم ہے، انہوں نے بھی اس پہ کام کیا۔ اس میں سب سے اہم اور اچھی بات یہ تھی کہ جو ملزم تھا، یہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی اور ملتان کے عوام الناس میں یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ شاید یہاں پہ جو موٹر سائیکل تھیفٹ ہے یا جو کار تھیفٹ ہے اس کے خلاف مؤثر کارروائیاں نہیں ہو رہی۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنا فوکس شفٹ کیا۔ ہماری جو AVLC کی ٹیم تھی، ہم نے ان کو کانسٹیٹیوٹ کیا اور ہم نے ان کو انڈر کمانڈ کیا جو کنسرن SP گلگشت ہیں ان کے زیر اہتمام ہم نے اس روٹ پہ کام کیا۔ ہماری CRO کی ٹیم، AVLC کی ٹیم اور کنسرن SP کی سربراہی میں انہوں نے بڑی جو ہے نا ٹائملی اور بڑا اچھا رسپانس دیتے ہوئے میران وہیکل کو ریکور کیا، اور نہ صرف میران وہیکل کو ریکور کیا بلکہ ایک عام آدمی کی بھی وہیکل کو ریکور کیا جس میں ایک ہائیسٹ چوری ہوئی تھی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی کارروائی ہے جس میں میں اپنی ٹیم کو بھی وہ بھی قابل تحسین ہے، جس میں SP گلگشت ہیں، SDPO گلگشت ہیں، SHO اور اسپیشلی AVLC کی ٹیم۔ چونکہ ہمارا فوکس ہی یہی ہے کہ جو ملتان میں سٹیپل کرائم ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملتان کے جو مین کرائم ہیڈز ہیں اس میں رابری، سنیچنگ، موٹر سائیکل تھیفٹ اور نارکوٹکس، یہ اس سال کا ہمارا ایم ہے کہ ہم میکسیمم ایفرٹ کر کے میکسیمم کارروائیاں کر کے اس کے خلاف مؤثر کارروائیاں کر کے آپ کو کوئی رزلٹ دے سکیں۔ تھرڈلی ہماری جو کارروائی تھی وہ ہماری جو ہے، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، شب برات آ رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ملتان میں بیک ٹو بیک حادثات ہوئے ہیں، انفارچونیٹ حادثات ہوئے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو لگا ہوگا LPG بلاسٹ ہوا ہے، اس میں بھی جو اللیگل جو ہے نا ڈیکینٹنگ ہوتی تھی، تو ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے باس ہیں سر صادق علی ڈوگر صاحب، RPO صاحب کے ویژن کے مطابق انہوں نے ایک پالیسی ڈیوائس کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس طرح کی جو اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ آتش گیر مادر کی صورت میں، چاہے وہ اللیگل ڈیکینٹنگ ہے، ہم نے کارروائیاں کرنی ہیں، اور ہم نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑنی کہ جہاں پہ ہمیں لگ سکے کہ یہاں پہ عوام الناس انسیف ہے۔ اس سلسلے میں جو میٹیریل فیصل آباد سے آیا تھا اس میں آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم نے 20 لاکھ سے زیادہ جو آتش گیر مادہ ہے ہم نے اس کو ریکور کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ہماری اس سال کی تیسری بڑی کارروائی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں جو آتش گیر مادے کی وجہ سے کافی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی تھی۔ تو ہم نے کنسیڈرنگ کہ ملتان کے پاس بیڈ ایکسپیرینسز ہیں، ہم نے ان کو پرائرٹی دی ہے کہ ہم فیوچر میں ان چیزوں کو نہ ہونے دیں۔ اس سلسلے میں ہم نے جو یہ ریکوری کی ہے، بیسکلی ہماری ایک JTT کی ٹیم ہم نے کانسٹیٹیوٹ کی ہے۔ ہماری جو انسپیکٹر صاحب ہے شبانہ، انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ انہوں نے کنسرن جو تھانہ کپ ہے اس کے ساتھ مل کے انہوں نے اندرون جو شہر ہے، آپ کا ہمارا جو شہر ہے جس میں پاسٹ میں بھی رپورٹس آتی رہتی تھیں اور اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ شاید پولیس جو ہے ان لوگوں سے ملی ہوئی ہے،
تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے بھی ہم نے یہ کارروائیاں کی ہیں، جس میں ہماری جو جے ٹی ٹی کی ٹیم ہے، جو ہماری سٹی ڈویژن کی ٹیم ہے، اور جو اسپیشلی ہمارا تھانہ کوپ کی ٹیم ہے، وہ قابل تحسین ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کارروائیاں کی ہیں، اور ہم نے اس چیز کا بھی اعادہ کیا ہے کہ ہم فیوچر میں بھی اس طرح کی کارروائیاں کریں گے، اور ہم آپ کے چینل کے توسط سے، آپ کے میڈیم کے تھرو ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ملتان کو سیف اینڈ سیکیور کرنے کے لیے ملتان پولیس کاوشیں کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کوششیں کرتی رہے گی، اس میں آپ کا تعاون بھی ضروری ہے. تھینک یو. سر پچھلے صاحب اغوا کی وارداتیں بھی بڑھ رہی ہیں، کل سے چل رہے ہیں کینٹ کے علاقے ایئرپورٹ سے کچھ فیملی اغوا ہوئی. دیکھیں اپارٹ فرام یہ کہ جو ہم نے 3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، جس طرح کہ آپ نے ایک چیز ہائی لائٹ کی ہے، میں نے بارہا ہمارے آر پی او صاحب نے بھی اپنے آر پی او سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آپ لوگوں کو کافی دفعہ اس چیز کو پبلک کو اویئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج کل جو سکیمز آ رہے ہیں، جس طرح ہنی ٹریپ کا سکیم ہے، جس طرح آپ کو آن لائن بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو کچا میں آن لائن لوگوں کو انٹائز کرتے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، فیمیل کے تھرو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کو وہ اپنے جال میں پھنسا کے لوگوں سے ایکسٹورشن پیسے کلیم کرتے ہیں. سملرلی جو یہ رات کا واقعہ ہے، اس میں بھی اسی طرح کی ایکٹیویٹیز انوالو ہیں. اس میں سارا سینیریو بلڈ کیا گیا، کوئی فیملی ایز سچ نہیں آئی ملتان ایئرپورٹ پہ، یہ ساری انفارمیشن فیک ہے. یہ صرف انہوں نے جو کہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، بیسکلی ان کو اس کی آن لائن کسی کے ساتھ دوستی لگی، وہ جو اس کی پروفائل تھی وہ بھی فیک ہے، بیسکلی اس کو رن کر رہے تھے کوئی کچے کی طرف سے لوگ رن کر رہے تھے. اور دیکھیں اگر آپ کسی کو ایئرپورٹ پہ بلاتے ہیں اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، کوئی ایز سچ ریکارڈ ایئرپورٹ پہ ارائیول کا نہیں ہے، نہ کوئی کیمرہ جات میں کوئی بندہ آیا ہے. ٹوٹلی فیک ایک انفارمیشن، ایک فیبریکیٹڈ ایک سٹوری ڈیولپ کی گئی. اس فیبریکیٹڈ سٹوری کی صورت میں پیسے جو ہے نا ڈیمانڈ کیے گئے ان لڑکی والوں سے جو کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ رشتے کے لیے آ رہے ہیں. تو بیسکلی ایسی کوئی بات نہیں. اور سیکنڈلی میں ایک اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ ہمارے صافی بھائیوں کے توسط سے آپ بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. دیکھیں آپ آئیز اینڈ ایئر ہیں ہمارے شاید اپنی ایجنسیز بھی ہیں، لیکن آپ ہمارے آئیز اینڈ ایئر ہیں، اور آپ پبلک کے لیے ایک پازیٹیو رول بھی پلے کر سکتے ہیں. وہ رول یہ ہے کہ آپ اس چیز پہ پروگرام کریں، لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کریں کہ آج کل جو ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، ہنی ٹریپ کا ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، اس چیز کو کرب کرنے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس سے آپ رابطہ اسٹیبلش کر رہے ہیں، جس کے آپ کے روابط ہیں، اس کی نو ہاؤ، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. سادہ لو لوگ ہیں، ان کو لوگ اسی طرح ٹریپ کر کے دیکھیں 1.5 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی ان سے. ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے جب شکر الحمدللہ ہم نے اس کو ٹائملی رسپونڈ کیا، پوری رات ہماری سی آئی اے کی ٹیم لگی رہی، اور ہم نے اس چیز کو نیوٹرلائز کیا کہ وہ پیسے نہ دے سکے، ورنہ وہ بھی ان کے جال میں پھنس گئے تھے. پریس کانفرنس میں واپس آپ نے بتایا کہ انور شاید آتش بازی کا سامان بڑا برآمد ہوا، پچھلے واقعات بھی آپ کو پتہ ہیں. تو یہ سامان پکڑتے رہیں گے، وہ ویکٹیاں بھی پکڑیں گے جو ان کے جو نیچے کام کر رہے ہیں وہاں، نہ صرف آتش بازی کا کام ہو رہا ہے، منشیات کا کام تو دھڑلے سے ہو، اور کوئی کارروائی پولیس تھانے کی طرف سے نظر نہیں آ رہی جو بھی آ رہی ہے، یا یہ سرچ آپریشن یا سی اے کو پولیس اسی کام پہ لگی ہوئی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں. آج آپ سارے میرے سامنے بیٹھے ہیں، جے ٹی ٹی کو ہم نے بیسکلی اسٹرینتھن ہی اس لیے کیا. دیکھیں ہمارے بہت سارے آرمز ہیں، امپلیمنٹنگ آرمز ہیں. جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تھانے کا جو امپلیمنٹنگ آرم ہے وہ کام نہیں کر رہا، تو وہ کام ہم سرچ آپریشن سے کراتے ہیں، جے ٹی ٹی سے کراتے ہیں. اس لیے ہم نے جے ٹی ٹی کو اسٹرانگ کیا ہے کہ ان کیس تھانہ سمجھتا ہے کہ انفارمیشن لیک آؤٹ ہوتی ہے. سب سے بڑی دیکھیں، اور کسی بھی سکسیزفل آپریشن میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انفارمیشن لیکیج ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس تھانے کو انوالو کریں. لا محلہ چاہتے یا نہ چاہتے کسی طرح سے انفارمیشن لیک ہو جاتی ہے. اس لیے ہم آؤٹ سائڈر ایک ٹیم ہم نے بنائی ہوئی ہے، یا انچارج ہیڈ کو پتہ ہوتا ہے. سیکنڈ کوشچن، ہاں میں سیکنڈ پہ آ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں تھانہ کوپ کاروائی نہیں کری. دیکھیں ہم نا اس میں سے جو ہمارے روٹن ایگز ہیں، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ کچھ انوالو ہیں، اس کے خلاف بھی ہم کاروائیاں کر رہے ہیں. لیکن وہ چونکہ پبلک کے لیے اسی لیے نہیں آ رہی کہ ہو سکتا ہے پبلک میں شاید دوسرا تاثر نہ جائے کہ شاید پولیس والے ٹوٹلی ہینڈ ان گلوز ہیں. تو وہ ہم اس چیز کو ریئلائز کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اندرون شہر کاروائیاں نہیں کر رہی. اس سلسلے میں ایس پی سٹی سے بھی میری میٹنگ ہوئی ہے کہ یہ آپ کا ایریا ہے، آپ اس کو سیکیور کریں، آپ کی نو ہاؤ اس کی ہونی چاہیے. اس لیے ہم نے ایک سیزن آفسر کو انچارج بنایا جے ٹی ٹی کا، تاکہ وہ اس کو ٹیک اپ کرے آن سیریس نوٹ. سر پولیس اور تھانوں کے اندر مڈل مین کا کردار بہت بڑھتا جا رہا ہے، تو جیسے منشیات اور شرکت کو ڈیل کے لیے بھی اقدامات کریں. بالکل آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. دیکھیں جب میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ میں ایس پی کینٹ بھی رہ چکا ہوں، اور یہ جو چھوٹی موٹی نیٹی گریٹیز ہیں کہ یہاں پہ انفارمیشن کس طرح لیکیج ہوتی ہے اور تھانہ کس طرح مینیج ہوتا ہے، جو مڈل مین کا کردار ہے اس کو ہم نے توڑنے کے لیے بہت سارے چیکس رکھے ہوئے ہیں.
ہماری جو دیکھیں ہمارا جو انفارمیشن سسٹم ہے، جو ہمارا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، ہمارا ایک ڈفرینٹ انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہمیں پولیس کا جو سیکیورٹی برانچ ہے یا کوئی دوسری ہماری جو انٹرنل انفارمیشن میکانزم ہے ہمیں وہ انفارمیشن پرووائڈ کریں. چونکہ یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے. آپ نے دیکھا LPG کی وجہ سے سانحات ہوئے، ایکسپلوزیو کی وجہ سے یہاں پہ کافی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں. تو ہماری جو سسٹر ایجنسیز ہیں ہم ان سے بھی ہیلپ لیتے ہیں، اور ان کے جو ٹینٹیکلز ہیں، جو گراؤنڈ لیول پہ ٹینٹیکلز ہیں، ہمیں وہ بھی انفارمیشن دیتے ہیں. اور ہم کوشش کریں اگر بیچ میں مڈل مین آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر مڈل مین آتا ہے ہم آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتے ہم کسی کی پوسٹنگ ٹرانسفر کیوں کر رہے ہیں، اس کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری کیوں کر رہے ہیں، بٹ بیسکلی اس کے بیک گراؤنڈ میں یہی سٹوری چل رہی ہوتی ہے کہ مڈل مین کے تھرو ڈیل ہو رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے اس چیز کو کرب کرنے کے لیے ہم یا اس کی چینج کر دیتے ہیں یا اس کے خلاف اسٹرکٹ ڈپارٹمنٹل ایکشن لیتے ہیں، تاکہ ہم ایک لیسن لرن بنا سکیں. جو یہ ایگزسٹنگ ہماری مین پاور ہے کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو آپ کو ہائیسٹ فورم پہ ایکنالج کیا جائے گا، اور اگر آپ برا کام کریں گے اس کو بھی ہائیسٹ فورم پہ ریپریمانڈ کیا جائے گا بیسکلی. سر جیلی پیرو کے واقعات بڑھتے جا رہے، پچھلے دنوں میں بھی تھانہ کینٹ کے ایریا میں جیلی پیرو پکڑا گیا، اس کے حوالے سے کوئی ملتان پولیس فردر کوئی ایکشن کرنے کی پلاننگ کرتی ہے؟ دیکھیں سر، ہمارے پاس جیسے آپ کو بولے ملٹیپل چیلنج ہیں ملتان پولیس کے پاس. آپ نے دیکھا ہوگا جو جعلی پیر ہے بیسکلی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہم بیگر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، بیسکلی ہم جو بیگر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں اس میں یہ تمام جو لوگ ہیں یہ بھی شامل ہوتے ہیں. فار انسٹنٹ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریل سائڈ پہ جو لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں نارکوٹک، اس کو بھی ہم گرپ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو بیگرز ہیں اس کو بھی کرتے ہیں، جو جعلی پیر ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہیں. لیکن میں اگین ایک چیز بولوں گا، دیکھیں جب تک جو آپ طرح کے سمجھدار لوگ ہیں، جو میڈیا کے جو لوگ ہیں، جو گلی گلی شہر میں جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی انفارمیشن میری آنکھ سے بچ جائے لیکن آپ کی آنکھ سے نہیں بچ سکتی. آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، آپ کا بھی مورلی بھی اور سوشلی بھی ایک حق ہے کہ آپ ہمیں وہ انفارمیشن دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جعلی پیر ہے اور لوگوں کو وہ ورغلا کے لوگوں سے پیسے لے کے مورل ایکٹیویٹیز نہیں امورل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں، ہمیں رپورٹ کریں. ہم آپ کو یہ میک شور کرتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے.